کیا وجہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب غریب کی مستحق کی داد رسی ہوتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کی جو معیشت ہے، وہ ترقی کرنے لگتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے جہاں پہ سڑکیں بننے لگتی ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب اوور ہیڈ بریجز، انڈر پاسز، میٹرو، بس، اورنج لائن اور جو عوام کی سفری سہولیات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب موٹر ویز بنتی ہیں، ایکسپریس ویز بنتی ہیں، رنگ روڈز بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، انفراسٹرکچر بنتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کاروبار تھرائیو کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ملک اور پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، پاکستانیت ابھر کے آتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ نااہلی، نالائکی کی وجہ سے، کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے مہنگائی 38% پہ تھی، روٹی 25 روپے کی ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی معجزہ ہے کہ آج مہنگائی 38% سے 6.9 پہ آ گئی۔ اور آج کس کا دور ہے؟ آج اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو چھڑی گھما دیتی ہے اور اچانک ہر طرف ترقی ہونے لگ جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے اس ملک کے بارے میں سوچتی ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے قوم کے بارے میں سوچتی ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے عوام کی آسانی کے بارے میں، اس کی آسائش کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی تعلیم کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی صحت کے بارے میں سوچتی ہے، مہنگائی میں کمی کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی سڑکوں کے لیے سوچتی ہے، ان کی صفائی کے لیے سوچتی ہے۔ میں پورا دن دفتر میں بیٹھ کے یہ چیز مانیٹر کرتی ہوں کہ آپ کی محلوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ کی سڑکوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کے ریٹس چیک کرتی ہوں کہ آلو، پیاز، ٹماٹر، آٹا، روٹی کا کیا ریٹ ہے۔ اور ابھی کل مجھے پتا چلا، میں دیکھ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں پھر روٹی کی قیمت جو ہے وہ 25 روپے ہو گئی، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے، باقی صوبوں کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے۔ میں پاکستانی پہلے ہوں، پنجابی بعد میں ہوں۔ بار بار اسلام آباد اور بار بار پاکستان کی معیشت پر حملہ، تکلیف کس بات کی ہے کہ مہنگائی 40% سے 7% پہ آ گئی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج 40,000 سے 85,000 سے اوپر چلی گئی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور اور روپیہ تکڑا ہے؟ آپ کو تکلیف IMF کی ڈیل کی ہے؟ آپ کو تکلیف SCO سے پاکستان کی مضبوطی کی ہے؟ یا دوبارہ چائنیز وزیر اعظم کے آنے پر CPEC 2 کے آغاز کی تکلیف ہے؟ کل پھر ایک دفعہ PTI نے 15 تاریخ کو احتجاج کی کال کا اعلان کیا ہے، اور یہ احتجاج کی کال نہ کوئی سیاسی فیصلہ ہے اور نہ کوئی سیاسی جماعت ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جو کہ ملکی مفاد سے ٹکراتا ہو۔ اس طرح کے فیصلوں کی پوری تاریخ ہے، اور وہ تاریخ کوئی 1 سال، 2 سال، 4 سال سے نہیں، PTI کے وجود سے اور خصوصاً 2014 سے اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے CPEC 1 جب ہونا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا، تو 2014 میں دھرنا CPEC روکنے کے لیے دیا گیا۔ حکومت گرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت CPEC روکا جائے۔ اس کے بعد سے یہ کئی مواقع پر یہ لوگ نشاندہی کرتے رہے۔ فورن فنڈنگ کی بات ہوئی، اس فورن فنڈنگ میں پتا چلا کہ اسرائیل اور بھارتیوں کے پیسے ہیں، مگر سٹے پر سٹے چلتا رہا، کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد 2014 CPEC کو روکنے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد یہ کوششیں جاری رہیں، اور اسی چیزوں کا ری پلے اور وہی تسلسل سائفر لہرا کے کیا گیا، اور اس کے بعد IMF کو خط لکھ کر کیا گیا۔ IMF کو خط لکھنے کا مقصد پاکستان کو ڈیفالٹ اور پاکستان کو سری لنکا بنانا، پاکستان اور ریاست کو بلیک میل کرنا تھا۔ جب وہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اداروں پر حملہ، جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ادارے کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ رکوانے اور اپنی مرضی کا سربراہ لگانے کے لیے لانگ مارچ اور دھاوا بولا گیا۔ اور یہاں ختم نہیں ہوا،
پھر 9 مئی ہوا. 9 مئی کے بعد یہ تسلسل جاری رہا. پھر دوسری دفعہ جب IMF کی ڈیل ہونے لگی پھر خط لکھے گئے. اور آج سے 1.5 ہفتہ پہلے جب پاکستان میں چائنیز اور پاکستان میں سعودی انویسٹرز پاکستان میں موجود تھے، اس موقع پر احتجاج کے نام پر پھر دعویٰ بولا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا احتجاج ہے جو پاکستان کے خلاف ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے وجود کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ریاست بلیک میل ہوگی تو ان کے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں گے. جان بوجھ کر SCO کانفرنس جس دن عروج پر ہوگی، اور یہ SCO کانفرنس کوئی عام کانفرنس نہیں ہے، پہلی اسلامی سربراہی جو ایک کانفرنس بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سب سے بڑی کانفرنس ہے. 200 سے زیادہ وفود، بین الاقوامی وفود اسلام آباد اور پاکستان آئیں گے. 200 سے زیادہ وفود اور ان کی ایڈوانس ٹیمیں آلریڈی اسلام آباد آ چکی ہیں. SCO میں کون سے اہم ممالک ہیں؟ اس میں چائنا، رشیا، اس میں وہ ممالک کی تعداد زیادہ ہے جو آج اسرائیل کے مخالف کھڑے ہیں. تو SCO کانفرنس سے تکلیف آپ کو اس لیے ہے کہ یہ اسرائیل مخالف جو ممالک ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوں گے. SCO سے کسی کا سیاسی بھلا نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. پاکستان کی معیشت چلے گی اس سے، پاکستان کے غریب کا چولہا چلے گا، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج چلے گی، پاکستان کا روپیہ تکڑا ہوگا. مجھے یہ بتائیے، اس کانفرنس جو کہ پاکستان میں کئی دہائیوں کے بعد ہو رہی ہے، جس میں مختلف ممالک کے سربراہ خود شرکت کریں گے یا ان کے اہم ترین وزراء اور رہنما پاکستان میں اور اسلام آباد میں موجود ہوں گے، آپ دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ان کو آپ احتجاج کی اجازت نہیں دیتے، کیا فرق ہے اس دہشت گرد میں جس نے چائنیز پر حملہ کیا کراچی میں، اور کیا فرق ہے اس احتجاج میں کہ یہ SCO پر جہاں پر وفود موجود ہوں گے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں؟ یعنی فرق صرف نام کا ہے. اگر کوئی داڑھی رکھا ہوا مدرسے سے پڑا ہوا آدمی بارود باندھ کر یا کلاشن کوف سے حملہ کرے تو دہشت گرد، اور اگر کسی کے گلے میں PTI کا پرچم ہو اور کلین شیو ہو، یونیورسٹی کا پڑا ہوا ہو، وہ میاں والی ایئر بیس کی دیواریں گرا دے یا جناٹ ہاؤس کو آگ لگا دے یا پھر SCO کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے تو وہ انقلابی ہے. اس فرق کو مٹانا پڑے گا. اور میں تو ذاتی طور پر اس بات کی کلیئرٹی رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں بار بار انسانی حقوق کہتے ہیں کہ آئینی حقوق ہونے چاہیے، آئینی اور انسانی حقوق یا آئین احتجاج کی اجازت ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ احتجاج کو آئینی دائرہ کار میں کریں. سیاسی جماعت کا بیہیویئر سیاسی ہونا چاہیے. سیاسی جماعت اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں پاکستان کے اداروں پر یا پاکستان کے مفاد پر حملہ کرے. چھوڑ دیں کہ اس وقت حکومت مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی ہے یا کس کی ہے. SCO کانفرنس پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد سب سے بڑی کانفرنس ہے. کس کا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا. کس کا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کا.
کس کی عزت ہوگی؟ پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان کی. اور آپ سب کچھ اس وقت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی قائد کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کی صحت کا فکر ہے. اس نے 3 دن سے سورج نہیں دیکھا. بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پر کسی کو ملنے نہیں دیتے، اور آپ سارا کچھ جانتے ہیں کہ وہ 3 دن باہر نکلا ہے نہیں نکلا ہے، صحت خراب ہے نہیں ہے. یہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ جھوٹ کا پلندہ، جھوٹا بیانیہ، اور بار بار اسلام آباد اور بار بار پاکستان کی معیشت پر حملہ. تکلیف کس بات کی ہے کہ مہنگائی 40% سے 7% پہ آ گئی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج 40,000 سے 85,000 سے اوپر چلی گئی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور اور روپیہ تکڑا ہے؟ آپ کو تکلیف آئی ایم ایف کی ڈیل کی ہے؟ آپ کو تکلیف ایس سی او سے پاکستان کی مضبوطی کی ہے؟ یا دوبارہ چائنیز وزیر اعظم کے آنے پر سی پیک 2 کے آغاز کی تکلیف ہے؟ ایئرپورٹ پر چائنیز پر حملہ کرنے والے اور اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسرائیل کے مفاد کا تحفظ اور اس کے دیے گئے پیسے حلال کرنے کے لیے یہ احتجاج رکھا جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت یہ ممالک اس فلسطین کے حق کی بات کریں گے. اور یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ احتجاج کوئی کر کے ایس سی او کانفرنس سبوتاژ کر سکتا ہے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی حکومت الحمدللہ پاکستان کے عوام کی دی گئی طاقت سے اتنی مضبوط ہیں کہ یہ احتجاج ناکام بھی ہوگا، کانفرنس منعقد ہوگی، سیکورٹی میں ہوگی، پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگی، اور ہم اس احتجاج کی صرف مذمت نہیں کریں گے، مرمت بھی ہوگی. اور جتنی مرمت پچھلے دنوں سے جاری ہے اتنی تیزی سے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. یہ مرمت اور سٹاک ایکسچینج اور اکانومی کا لگتا ہے کوئی جوڑ ہے. جتنی ان کی مرمت کی جاتی ہے اتنی مہنگائی بھی نیچے آ رہی ہے. ایس سی او کانفرنس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے. جو لوگ اس کے لیے بار بار اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میں مولانا صاحب سے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ان سے گزارش کی تھی کہ یہ احتجاج نہ کریں. مولانا صاحب کو بھی سخت موقف لینا پڑے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو سیاست نہیں کر رہے بلکہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. ریاست اور ریاستی ادارے بلیک میل نہیں ہوں گے. ایس سی او کانفرنس ہو یا سعودیز امبیسڈر اور چائنیز وزیر اعظم کی آمد، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اس قابل ہے کہ وہ الحمدللہ ساری چیزیں خیر و عافیت سے امن و امان کے ساتھ ہوں گی. میں دوبارہ پھر ایک دفعہ کہوں گا، اپنی دی گئی اس احتجاج کی کال پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا گا بلکہ آپ ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ نے اپنے ارادوں سے پردہ اٹھایا ہے. ایز اے پاکستانی اس پہ غور ضرور کیجئے گا. کوئی پاکستانی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا ایس سی او کانفرنس کے خلاف. کوئی پاکستانی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا سعودیز، چائنیز اور بین الاقوامی انویسٹرز اور ممالک کے سربراہ جو پاکستان کے دوست ہیں، جو پاکستان میں کشمیر سے لے کر پاکستان کے اکانومی کی ہر چیز کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی پاکستانی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا. کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے 75 سال میں اہم ترین ہونے والی کانفرنس، دوسری بڑی کانفرنس جس میں 200 وفود شامل ہو رہے ہیں، اس میں آ کے احتجاج کر کے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا. میں دوبارہ ایک دفعہ یہ بات کلیئرٹی سے کہہ دوں، یہ نہ سیاسی جماعت کا اقدام ہے، نہ سیاسی جماعت اس طرح کر سکتی ہے، نہ پاکستان کا آئین ایسی سیاست کی اجازت دیتا ہے. اور کلیئرٹی کے ساتھ
میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ کانفرنس بھی ہوگی، پارلیمنٹ بھی اپنا کام کرے گی،